اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم اصول شاشی کا سبق نمبر 9 پڑھیں گے۔ وہی ترتیب جاری رہے گی۔ پہلے ہم عبارت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد اس پر تبصرہ کریں گے۔ آئیے پہلے ہم اصول شاشی کی عبارت پڑھتے ہیں، جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ والدلیل علی ان کلمۃ ما عامۃ ما ذکرہ محمد رحمہ اللہ تعالی علیہ اذا قال المولا لجاریتہ ان کان ما فی بطنک غلاما فانت حرۃ فولدت غلاما وجاریۃ لا تعتق وبمثلہ نقول فی قولہ تعالی فاقرؤوا ما تیسر من القرآن فإنه عام في جميع ما تيسر من القرآن ومن ضرورته عدم التوقف الجواز على قراءة الفاتحة وجاء في الخبر أنه قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فعملنا بهما على وجه لا يتغير به حكم الكتاب بأن نحمل الخبر على نفي الكمال حتى يكون مطلق القراءة فرضا بحكم الكتاب وقراءة الفاتحة واجبة بحكم الخبر۔ عزیز طلباء کرام، اب اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ والدلیل، یہ مبتدا بنے گی، علی دلیل ہے اس پر کہ بے شک کلمہ ما عام ہے۔ اب علی حروف جارہ ہے، حروف جارہ کے بعد جب بھی پڑھا جائے گا انا پڑھا جائے گا، اس لیے ہم نے یہاں پر انا پڑھا۔ اور کلمۃ ما، اور یہ جو آپس میں مضاف مضاف الیہ بن کر انا کا اسم بنیں گے، اور عامتن اس کی خبر بنے گی، تو یہ سارے مل کر جو ہے مبتدا بن جائیں گے پیچھے، اور ما ذکرہ محمد آگے ساری عبارت اس کی خبر بنے گی۔ تو ما ذکرہ، جس کو ذکر کیا۔ اب ذکرہ فعل ہے، اس کے ساتھ ضمیر آئی، یہ مفعول بنی، آگے محمد رحمہ اللہ تعالی علیہ، اس پر ہم نے رفع پڑھا۔ جس کو ذکر کیا محمد علیہ رحمہ نے، اذا قال مولا، جب کہے مولا، لجاریتہ اپنی باندی کو، ان کان ما فی بطنی کی، کہ اگر جو بھی تیرے پیٹ میں ہے، غلامن لڑکا ہے، تو فانتی حرۃ، پس تو آزاد ہے، فولدت، پس جاریہ نے، فولدت غلامن و جاریتن، ایک لڑکا اور ایک لڑکی جو ہے باندی، وہ پیدا کر دی، تو لا تعتقو، وہ آزاد نہیں ہوگی۔ وبمثلہ، اسی کی مثال، یہ جو بمثلہ ہے، اس کی جگہ آپ ما مرہ لگا دیں، وبمثل ما مرہ، اسی کی مثل جو گزر گیا، یعنی کہ وہی مثال بیان کر رہی ہے، ایسی جو پہلے اس قسم کی گزر چکی ہے۔ نقول، ہم کہتے ہیں، یہ کہیں گے، فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان میں، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، پس تم پڑھو اس میں سے جو تمہیں آسان لگے قرآن میں سے، فإنہ، بے شک یہ جو ہے، عام ہے، فی جمیع ما، تمام میں، تمام قرآن میں یہ عام ہے، جو بھی آسان لگے قرآن میں سے، ومن ضرورت ہی، اور اس عموم کی ضرورت میں سے یہ ہے کہ عدم توقف الجواز، یہ مضاف مضاف الیہ بنیں گے، علی قراءۃ فاتحہ، فاتحہ کی قراءت پر جواز کے موقوف ہونے کا معدوم ہونا، نہ ہونا، یہ عموم کی ضرورت میں سے ہے۔ اور وجاء فی الخبر، اور خبر میں جو آیا، خبر حدیث کو کہتے ہیں، کہ بے شک نماز جو ہے نہیں ہوتی مگر بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے ساتھ، یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ ہی نماز ہوتی ہے۔ تو فعملنا بہما، پس ہم عمل کریں گے، بہما دونوں پر، علی وجہ، ایسے طریقے پر، یہ نکرہ ہے، آگے فعل ہے، تو موصوف صفت بنیں گے، ایسے طریقے پر کہ نہ متغیر ہو، تبدیل نہ ہو،
حکم الکتابی کتاب کا حکم، یعنی کہ کون سا؟ وہ عموم والا حکم تبدیل نہ ہو۔ بِأَنَّ نَحْمِلُ الْخَبْرَ، بئی صورت کہ ہم محمول کریں گے خبر کو، یعنی حدیث کو محمول کریں گے، علی نفی الکمال، کمال کی نفی پر، یہاں تک کہ قرات کا مطلق ہونا فرض ہو جائے، بحکم الکتابی، کتاب اللہ کے حکم کے ساتھ، اور فاتحہ کی قرات جو ہے وہ ہو جائے واجب بحکم الخبر، خبر کے حکم کے ساتھ، یعنی حدیث کی حکم کے ساتھ۔ عزیز طلباء کرام، ابھی آپ نے ترجمہ سن لیا، اس میں نے کچھ قاعدے قانون بتائے عبارت کے لحاظ سے، وہ آپ بار بار ان کو سماعت کریں۔ اب میں یہ مسئلہ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ پہلے ہم نے ایک پڑھا تھا خاص اور ایک پڑھا تھا عام۔ خاص کے ضمن میں مثالیں بھی گزر گئیں، اور اب عام کے بارے میں آپ کو مصنف علیہ رحمہ یہ دوسری مثال ذکر کریں گے۔ اب مصنف علیہ رحمہ نے عام جو ہے اس کی دو قسمیں بیان کی تھی، ایک قسم مخصوص عنہ البعض اور ایک غیر مخصوص عنہ البعض۔ اب غیر مخصوص عنہ البعض کی یہ ایک چور والی مثال دے کر اس پر اب ایک دلیل امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک مسئلہ پیش کر کے اپنی دلیل کو مصنف علیہ رحمہ ثابت فرمائیں گے کہ ما جو ہے یہ عموم کے لیے آتا ہے اور اس پر قطعی طور پر عمل کرنا لازمی ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ اس پر اب امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک دلیل دیتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ لغت کے امام ہیں، تو اب امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں، وہ ایک ذکر کرتے ہیں کہ اگر آقا اپنی باندی کو کہے کہ ما فی بطنی کی غلامن فانتی حر، کہ اگر جو بھی تیرے پیٹ میں ہے، لفظ ماں لگایا، ماں عموم کے لیے آتا ہے، ماں فی بطنی کا، جو بھی تیرے پیٹ میں ہے، یعنی جو بھی حمل ہے وہ اگر لڑکا ہے تو آزاد ہے۔ تو پھر اب باندی نے وہ جب جنم دیا تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو جنم دے دیا، تو لہٰذا اب عام کے ماں کا جو عام ہے اس پر تو عمل ہی کوئی نہیں ہوا، تو لہٰذا ماں کا عموم جو ہے وہ فوت ہو گیا، تو باندی بھی آزاد نہیں ہوگی۔ تو اب مصنف علیہ رحمہ یہ ذکر کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ماں پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ماں کا عموم جو ہے اگر اس میں سے کسی چیز کو خاص کر لیا جائے اور ماں کا عموم فوت ہو جائے تو پھر اس پر عمل لازم نہیں ہوتا۔ یہ مصنف علیہ رحمہ اس پر ذکر کیا۔ اب دوسرا جو ہے اسی کی مثل انہوں نے ایک مثال کو ذکر فرمایا ہے۔ مثال کیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ کسی نے نہ پڑھی تو جو ہے اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دلیل پیش کرتے ہیں نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ وہ فرمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز نہیں ہوتی فاتحۃ الکتاب کے بغیر، یعنی کہ سورہ فاتحہ کے سوا جو ہے نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ظاہر سی بات ہے امام شافعی فرماتے ہیں کہ نماز کی یہاں پر نفی کی گئی ہے اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھا جائے، تو سورہ فاتحہ کے نہ پڑھنے کی وجہ سے معلوم ہوا کہ یہ فرض ہے۔ تو اب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ دلیل ہے، اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث لے کر آئے ہیں، اور ہماری جو دلیل ہے احناف کے نزدیک، احناف کی نزدیک جو دلیل ہے وہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ اب ما جو ہے عموم کے لیے آیا ہے، اور یہاں پر ما میں پورے قرآن کی جتنی بھی قرات ہے یہ شامل ہو گئی ما کے اندر، کہ جو بھی تمہیں آسان لگے قرآن میں سے وہ تم پڑھ لو۔ تو معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ بھی اور پورا قرآن مجید کی کوئی بھی سورت ہو وہ مطلقاً فرض ہے۔ تو اگر ہم سورہ فاتحہ کو بھی فرض قرار دے دیں تو پھر ماں کا جو عموم ہے کتاب اللہ میں، جو ماں کا عموم ہے وہ فوت ہو جائے گا، تو ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔
تو اب ایک طرف آ گیا کتاب اللہ کا عموم اور دوسری طرف اب آ گئی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو لے کر آئے ہیں حدیث. اب ان دونوں پہ تطبیق دے دیں گے. اب تطبیق دیں گے تو اب تطبیق کی اس کے اندر صورت موجود ہے. تو اب پہلے جو صورت مصنف علیہ رحمہ نے بیان کی تطبیق کی صورت نہیں تھی، اب اس میں تطبیق کی صورت موجود ہے. اب وہ کہتے ہیں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ کے عموم میں بھی تبدیلی نہیں ہونے دیں گے اور حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا. اب وہ کہتے ہیں کہ جو سورہ فاتحہ ہے وہ چونکہ حدیث سے ثابت ہے اور اس کا درجہ قرآن سے کم ہے، تو لہٰذا حدیث سے جو حکم ثابت ہوگا اس کو ہم بنا دیں گے واجب. لہٰذا سورہ فاتحہ جو ہے یہ نماز کے اندر پڑھنا واجب بن جائے گی. اور کتاب اللہ کا درجہ چونکہ حدیث پاک سے اوپر ہے تو اس سے جو حکم ثابت ہوگا اس کو ہم بنا دیں گے فرض. یعنی جو مطلق قرات ہے اس کو ہم جو ہے کتاب اللہ کے عموم کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے فرض قرار دے دیں گے، اور جو حدیث سے ثابت ہوگا اس کو ہم واجب قرار دے دیں گے. تو اس طرح کر کے دونوں میں کوئی تبدیلی بھی نہیں آئے گی اور دونوں پر عمل ہو جائے گا. تو کتاب اللہ کے عموم سے جو ہے فرض ثابت ہو جائے گا اور حدیث پاک سے یہ واجب ثابت ہو جائے گا. اور فرض جو ہے اس کا درجہ اوپر ہے اور واجب کا درجہ جو ہے اس سے نیچے ہے. اس طرح کر کے دونوں پر جو ہے عمل کر دیا جائے گا. اب یہاں پر یہ یکون مطلق القراءتی آیا ہے، مضاف مضاف الیہ بن کر یہ یکون یعنی کانا کا اسم بنے گا. اور آگے جو ہے یہ فرضن آیا ہے، یہ اس کی خبر بنے گی. اور آگے دیکھیے تو وقراءۃ الفاتحتی ہے. میں نے وقراءۃ الفاتحتی اس لیے پڑھا کہ اس کے اوپر آپ دیکھیں تو عین طوفا عطف لکھا ہوا ہے. اس کا عطف ہو رہا ہے مطلق القراءت پر. مطلق پر ہم نے رفع پڑھا اس لیے ہم نے قراءت پر بھی رفع پڑھا. یہ چونکہ اب یہ بھی کیا بنے گا، یکونو کا اسم بنے گا. اور آگے جو ہے واجبتن، اب یہاں پر یہ منصوب کیوں پڑا، اس وجہ سے جو ہے طلباء یہاں پر بہت سارا دھوکہ کھا جاتے ہیں. واجبتن جو ہے اس لیے پڑا یہ خبر بنے گی یکونو کی، کیونکہ اس کا عطف جو ہو رہا ہے وہ یکونو پر ہو رہا ہے. کیونکہ یکونو مطلق القراءت فرضاً بحکم الکتاب وقراءۃ الفاتحۃ واجبتن، اب اس کا عطف اس پر ہوا ہے. اس مسئلے کو غور سے، یہ اتنا کوئی مشکل والی بات نہیں ہوتی، اس کو صرف سمجھنے کی بات ہوتی ہے. دھیان سے سنیے، اس میں کوئی مشکل والی بات، کوئی مشکل اردو بیان ہی نہیں ہوئی. آسان لہجے میں، آسان طریقے سے، بالکل میں نے ایک سمپل سی جو تقریر ہوتی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. صرف بس علیحدگی میں خاموشی سے بیٹھ کر اس لیکچر کو، اس سبق کو آپ 5 سے 6 مرتبہ تقریباً اس کی دہرائی کر لے. انشاءاللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ یہ آپ کو بالکل سمجھ میں آ جائے گا. اس میں کوئی مشکل والی بات نہیں، اور اس کو آپ لکھ لیں. لکھنے سے مزید جو ہے یہ مضبوط ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.